میاں اور بیوی کا جوڑا خدا کے طرف سے قائم ہوا ہے اور یہ جوڑے کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم گئے سو وقت امثال کی کتاب باب 4 پہ غور کرنا ختم کرے تھے، اور اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور اٹھائیں گے باب 5۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ باب 5 پڑھیں گے وہ بھی صاف طریقے سے، تو آپ یہ معلوم کریں گے کہ جوان آدمی کو یہ بات سے تربیت دی جا رہی ہے کہ اس کے گھر کی خاطر انہیں ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا۔ یہ ایک قسم کی سیکس کی تعلیم ہے جو خدا دیتا ہے۔ سیکس کے معنی ہیں عورت کے ساتھ جسمانی صحبت کرنا۔ خدا کی طرف سے یہ ایک بہترین تعلیم ہے۔ خدا یہاں یہ بولنا چاہتا ہے کہ گھر کی خاطر ایک پاک زندگی گزارنا ضروری ہے۔ تو اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے، میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کان لگا، تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہوں۔ میرے بیٹے، یہ بات جو ہے جوان آدمی کو بولے جا رہی ہے۔ یہ حکمت ہے جو چاہتا ہے کہ جوان آدمی اس کے پاس آنا اور سیکھنا۔ اس سے پہلے کے باب میں ہم خبرداری کے بارے میں دیکھے تھے کہ خبرداری شریر آدمی کے خلاف بتائی گئی ہے کہ شریر آدمیوں سے خبردار رہنا، اور یہ باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اجنبی عورت سے خبردار رہنا۔ یہ اجنبی عورت غیر یہودی تھی اور قصبی تھی۔ قصبی کا مطلب ہے بدچلن۔ اب ہم آیت 3 سے 6 پڑھیں گے، کیونکہ بیگانہ عورت کے ہاتھوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، پر اس کا انجام نقدونے کی مانند تلخ اور دودھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔ اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پاتال تک پہنچتے ہیں، سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا۔ اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں، پر وہ بے خبر ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 6 کے آخری حصے پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ بے خبر ہے۔ کون بے خبر ہے؟ یہ اجنبی عورت، کیونکہ انہیں ایک قصبی ہے، اس کے راہیں موت کے طرف بڑھتے ہیں اور اس کو اس بات کی خبر نہیں۔ میرے دوست، خبر رہتی تو اپنے زندگی میں کبھی بھی قصبی نہیں بنتی تھی۔ قصبی میں زندگی گزارنا خدا کے نظروں میں گناہ ہے، اور گناہ کی سزا جو ہے موت ہے۔ آیت 7 سے 11 پڑھیں گے، اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو، اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو۔ اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازے کے پاس بھی نہ جا۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کی اور اپنے عمر بے رحم کے حوالے کرے۔ قصبی عورتیں یہ دنیا میں بہت ہیں، لیکن مرد لوگ اپنے آپ کو ان قصبیوں سے دور رکھنا اچھی بات ہے۔ یا تو کلام بتاتا ہے کہ مرد لوگ قصبی کے دروازے کے پاس بھی نہیں جانا۔ جائیں گے تو دل میں خواہش پیدا ہوں گی قصبی کے ساتھ جسمانی صحبت کرنے کے لیے، اور اگر جسمانی صحبت کرے تو خطرے میں آ گئے سمجھو۔ ایک تو جسمانی بیماری پکڑ لیں گی، دوسرا خدا کے نظروں میں گناہ کریں گے اور خدا سے دور ہو جائیں گے۔ آیت 12 سے 14 پڑھیں گے، اور کہے میں نے تربیت سے کیسے عداوت رکھی، اور میرے دل نے ملامت کو حاقر جانا۔ نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی۔
میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا۔ پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ خدا ٹھٹوں میں اڑایا نہیں جا سکتا۔ آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے بھی۔ یہاں خدا ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ زندگی کا آخر کیا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ہماری برادری جو بوئی گئی ہے وہ کاٹ رہی ہے بھی۔ ہمارے زمین پہ جو ناپاکی ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ خدا کے کلام میں کیا کیا دیا گیا ہے وہ ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے۔ یہ ہوگا اب خدا رشتے کے بارے میں بتاتا ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جہاں آیت 15 سے 17 میں لکھا ہوا ہے، تو پانی اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمے سے پینا۔ کیا تیرے چشمے باہر بہہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں؟ وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں، نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی۔ تو یہاں خدا جو ہے میاں اور بیوی کے تعلق سے بات کر رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میاں اپنا رشتہ صرف بیوی کے ساتھ قائم رکھے۔ اس کی جسمانی صحبت صرف بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مرد آدمی جو ہے باہر کے عورتوں کی خواہش اپنے دل میں نہیں رکھنا اور دوسرے عورتوں کے ساتھ جسمانی صحبت نہیں کرنا۔ میاں اور بیوی کا جوڑا خدا کے طرف سے قائم ہوا ہے اور یہ جوڑے کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شادی کے رشتے کو برقرار رکھو اور پاکی کے ساتھ یہ رشتے کو آگے لے کے بڑھو۔ خدا چاہتا ہے اور اس کی مرضی یہ ہے کہ جب انہیں میاں بیوی کا رشتہ قائم کرا ہے تو ہمیشہ مرے دم تک پاک صاف ہونا چاہیے۔ آیت 18 اور 19 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہے۔ پیاری ہرنی اور دل فریب غزل کی مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فریفتہ رکھے۔ پیارے بھائی اور بہن، شادی میں جو محبت ہے یہ آیتیں وہ محبت کے بارے میں بتاتی ہیں، اور یہاں خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ خدا یہاں صاف بتاتا ہے کہ جسمانی صحبت اور جسمانی صحبت شادی میں جو ہے پاک صاف ہونا چاہیے، جو ایک شادی کے محبت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ خدا جو ہے یہ شادی کے رشتے کو اونچائی پہ لا رہا ہے۔ یہ بات ہم ضرور جو ہے یاد رکھنا کہ شادی کے رشتے کو خدا بنایا یا قائم کرا وہ بھی اپنے خود سے، اور یہ شادی کے رشتے کو جو ہے خدا انسانوں کے ہاتھوں میں سونپا اس کے اچھے اور بہتری کے لیے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ شادی کے رشتے کے بارے میں خیال کرنا نہیں چاہتے اور ناپاکی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے فرزندوں کے لیے ایک مسیحت کا گھر ایک تصویر ہے وہ رشتے کے بارے میں جو مسیح اور کلیسیا کے بیچ میں ہے۔ اس سے بڑا پاک رشتہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے تو مسیحی جوڑے یعنی کہ میاں اور بیوی اپنا رشتہ ایک دوسروں کے ساتھ توڑ دے رہے ہیں، لیکن یہ مسیح کے نظروں میں بالکل غلط بات ہے۔ تو یہاں کلیسیا کا فرض بنتا ہے کہ خدا کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکنا اور دعا کرنا اور خدا کے طرف سے جاننا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ کلیسیا میں بھی میاں اور بیوی کے رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں۔ خدا سے ضرور پوچھنا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ یہ ایک جو ہے نشانی ہے کہ خدا کا کلام صحیح طریقے سے لوگوں کے دل میں نہیں پہنچ رہا ہے، یہ کلیسیا کے لوگوں پہ اثر نہیں ڈال رہا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، شادی کے رشتے کو سنبھال کے رکھنا کتنا ضروری ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ کتنا بھی بولے تو یہ رشتہ جو ہے خدا کی طرف سے قائم ہوا ہے، یہ جوڑا جو ہے
خدا کے طرف سے قائم ہوا ہے، اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اگر ہم شادی کریں ہیں تو وہ شادی کو نبھانا بھی چاہیے۔ عبرانیوں کے نام کا خط باب 13 اور اس کی آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، اس لیے کہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ میرے بھائی، خدا کے نظروں میں شادی کا رشتہ ایک زبردست رشتہ ہے۔ یہ رشتہ اونچا اور پاک رشتہ ہے، اور یہ رشتے کا اس طرح سے استعمال نہیں کرنا جیسے کہ ایک ناپاک چیز ہے۔ لیکن اگر ہم تصویر کے دوسرے طرف دیکھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کے اتنا قریب ہیں تو ان لوگاں خوشی کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ اپنے گھٹنے ٹیک کے دعا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، یہ گھر میں آپ مسیحی رشتہ دیکھیں گے۔ میں یہ بولنا چاہوں گا، جہاں میاں اور بیوی کے رشتے میں پاکی ہے، وہ گھر کو خدا ضرور برکت دیں گا۔ اب ہم آیت 20 اور 21 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے، تجھے بیگانہ عورت کیوں فریفتہ کرے، اور تو غیر عورت سے کیوں ہماغوش ہو، کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک دلچسپی کی آیت ہے۔ یہاں کلام میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ تو ہم یہ پہچاننا ضروری ہے کہ ہر وقت خدا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ خدا کے آنکھیں ہم پہ ہیں۔ ہم خدا کے نظروں سے بچ نہیں سکتے۔ ہمارا باہر جانا، ہمارا اندر آنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا خدا کے نظروں میں ہے۔ ہم کس کو کیسے نظر سے دیکھ رہے ہیں، کس کو کیا بولتے ہیں، خدا کے نظروں میں ہے۔ اس لیے ہم جو بھی کرتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات لانا کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم ہمیشہ خدا کو ہمارے سامنے رکھیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہم گناہ کرنے سے دور ہو جائیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 22 اور 23، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی، اور وہ اپنی ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا، اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا بولتا ہے کہ وہ دن آ رہا ہے، وہ دن جہاں حساب کتاب لیا جائے گا۔ کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، ہر ایک انسان سے حساب لیا جائے گا۔ آدمی یہ سوچتا کہ انہیں گناہ کر لے رہا ہے، مگر کوئی بھی اس پہ نظر نہیں رکھ رہا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، کوئی بھی آپ کے گناہ پہ نظر رکھو یا نہ رکھو، خدا نظر رکھ رہا ہے، اور نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ خدا آپ سے ایک دن آپ کے گناہ کا حساب لیں گا، اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیوں ایسا کریں۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ان کے جھوٹ کے بارے میں پتہ نہیں، مگر میرے بھائی اور بہن، کسی کو پتہ رہو یا نہ رہو، خدا کو آپ کے جھوٹ کا پتہ ہے، اور ایک دن خدا کے سامنے آپ کو یہ حساب دینا پڑے گا کہ آپ جھوٹ کیوں بولے۔ یہاں اور ایک چیز جو غور کرنے کی ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا، یعنی کہ انہیں گناہ تو ضرور کریں گا، مگر وہ گناہ اس کو چھوڑنے والا نہیں، بلکہ اپنے گناہ میں انہیں پھنس جائیں گا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوا باب 5، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 6۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے پڑوسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانے کا ذمہ وار ہوا ہے، تو اپنے ہی منہ کی باتوں میں پھنسا، تو اپنے ہی منہ کی باتوں سے پکڑا گیا۔ تو یہاں خدا 2 چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ کسی بھی وقت کے لیے ایک اچھی صلاح ہے۔ ایک دوست کے نوٹ پہ دستخط کرنے سے خبردار رہنا چاہیے، اور ایک اجنبی کے ساتھ پارٹنر نہیں بننا چاہیے۔ ایک آدمی جو نجات نہیں پایا ہے،
انہیں اپنے بزنس میں یہ صلاح لے سکتا ہے، اور یہ صلاح لینے سے اس کے بزنس میں اس کی مدد ہوگی۔ یہ ہوگا۔ اب دوسری آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ آدمی جو ہے غرور کرتا ہے۔ آدمی اس لیے دوسرے آدمی کے ساتھ نوٹ پہ دستخط کرتا ہے کیونکہ انہیں بڑا بننا چاہتا ہے، پیسوں کے حد تک انہیں اپنے آپ کو بڑا ماننا چاہتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم کو یہ بات سے بھی خبردار ہونا چاہیے۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ سو اے میرے بیٹے، چونکہ تو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، اب یہ کر اور اپنے آپ کو بچا لے، جا خاکسار بن کر اپنے پڑوسی سے اصرار کر۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنے پڑوسی کے ہاتھوں میں پھنس گئے ہیں تو ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے پاس جانا چاہیے اور جو باتیں ٹیڑھے ہو گئے ہیں اسے سیدھے کرنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔